بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ایکسرسائز 6.1 کا کویشچن نمبر 7، اور کویشچن نمبر 7 ہمارے ساتھ ہے فل دا مسنگ ٹرمز آف دا فالوئنگ سیکوینسز۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں، سیکوینسز دی گئی ہیں اور اس میں مسنگ ٹرم ہے وہ آپ معلوم کریں۔ تو ہم فرسٹ آف آل کیا کریں گے، رول معلوم کریں گے مطلب، اور اس کے ذریعے پھر ہم یہ فائنڈ کریں گے کہ مسنگ ٹرم ہمارے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ نمبر کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے ساتھ جو سیکوینسز ہے وہ ہے 5 8، پھر مسنگ ٹرم ہے 17 اور 20۔ تو اگر ہم ان دونوں پر رول اپلائی کریں تو جو رول ان دونوں کے لیے ہوگا اسی کے تھرو ہم یہاں پر مسنگ ٹرم معلوم کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ جو A1 ہے وہ ہے 5، A2 جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے 5 + 3 = 8، ٹھیک ہے۔ سیم اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو 17 اور 17 کے ساتھ اگر ہم 3 کو ایڈ کریں تو 20۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ٹرم کے ساتھ 3 ایڈ ہوا ہے اور نیکسٹ ٹرم حاصل ہوا ہے۔ A3 ہمارے ساتھ ہوگا جو کہ مسنگ ٹرم ہے، 8 + 3 = 11، اور نیکسٹ ٹرم ہمارے ساتھ ہوگا A4، 11 + 3 = 14، اور A5 ہمارے ساتھ ہوگا 14 + 3 = 17، جو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے، اور 17 + 3 = 20۔ مسنگ ٹرم ہمارے ساتھ ہوگا 11 اور 14، 11 کاما 14، یہ ہمارے ساتھ ہے مسنگ ٹرم آف پارٹ 1۔ اسی طرح سے اگر ہم یہاں پر سیکنڈ میں مسنگ ٹرم معلوم کرنا چاہیں A1 وہ ہمارے ساتھ ہے 40، A2 ہمارے ساتھ ہے 40 -6 = 34، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر اس سے اگر ہم 6 مائنس کریں تو نیکسٹ ٹرم حاصل ہوتا ہے۔ سیم اگر ہم یہاں پر 22 سے 6 کو مائنس کریں تو 16 آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مسنگ ٹرم بھی اگر ہم یہاں سے اس کو مائنس کریں، مطلب A3 = 34 - 6 = 28، ٹھیک ہے۔ اور اگر سیم ہم A4 معلوم کرنا چاہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہوگا 28 - 6 = 22، جو کہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو مسنگ ٹرم اس میں ہمارے ساتھ وہ ہے 28، ٹھیک ہے، 28 مسنگ ٹرم۔ اچھا، سیم اگر ہم 3 کا وہ معلوم کرنا چاہیں مسنگ ٹرم، تو ہم کیا کریں گے، یہاں پر ہمارے ساتھ ہے A1 = 1، A2 = 1 × 3 = 3۔ سیم اگر ہم A3 کو معلوم کرنا چاہیں 3 × 3 = 9، جو کہ 9 ہے، اور اگر A4 کو معلوم کرنا چاہیں 9 × 3 = 27، جو کہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ پھر ہمارے ساتھ ہوگا A5 = 27 × 3، اگر ہم 27 کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو اس سے ہمارے ساتھ آتا ہے 81، جو کہ نیکسٹ مسنگ ٹرم ہے ہمارے ساتھ، اور A6 وہ ہمارے ساتھ ہوگا 81 × 3 = 243، جو کہ یہاں پر موجود ہے۔ مسنگ ٹرم ان پارٹ 3 وہ ہمارے ساتھ ہوگا 9 اور 81، یہ ہے ہمارے ساتھ مسنگ ٹرم ان پارٹ 3۔ اچھا، اب اگر ہم کیا کریں، نیکسٹ پارٹ کو دیکھیں تو یہاں پر ہمارے ساتھ مسنگ ٹرم ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ڈیکریزنگ ہے، مطلب 342 ہے، 108 ہے، یہاں پر 12 ہے، 4 ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کریں گے، یہاں پر
ڈویژن کی مدد سے مسنگ ٹرم معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ یہاں پر ڈویژن ہوا ہے۔ اچھا، اگر ہم کیا کریں 12 ملٹیپلائی 4 کو ڈیوائڈ کریں تو اس سے ہمارے ساتھ 3 آتا ہے، اور سیم اگر ہم 324 ڈیوائڈ بائی 108 کو کریں تو اس سے بھی ہمارے ساتھ 3 آتا ہے، مطلب ہر ٹرم 3 پر ڈیوائڈ ہوا ہے۔ سو A1 ہمارے ساتھ وہ ہے 324، A2 وہ ہمارے ساتھ ہے 108، اور A3 وہ ہمارے ساتھ ہے 108 ڈیوائڈ بائی 3۔ اگر ہم اس کو 3 سے ڈیوائڈ کریں سو اس سے ہمارے ساتھ آئے گا 36، ٹھیک ہے، 36 جو کہ مسنگ ٹرم ہے۔ اور اگر ہم 36 کو ڈیوائڈ کریں 3 کے ساتھ، سو اس سے ہمارے ساتھ آتا ہے 12 جو کہ موجود ہے۔ سو مسنگ ٹرم آپ پارٹ پورٹ وہ ہمارے ساتھ ہے 36۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے ساتھ ہم یہاں سے معلوم کر سکتے ہیں کہ 16 ہے اور 8 ہے اور 2 ہے، تو مطلب یہ اس سے ڈیوائڈ ہوا ہے۔ 16 ڈیوائڈ بائی 8 از ایکول ٹو 2، 16 ڈیوائڈ بائی 8 از ایکول ٹو 2، اور 8 ڈیوائڈ بائی 2 بائی 4 کنزیکٹیو ٹرم کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں سو ہمارے ساتھ جو کامن ریشو ہے وہ سیم ہے، سو مطلب ہر ٹرم 2 سے ڈیوائڈ ہوا ہے۔ سو A1 وہ ہمارے ساتھ ہے 64، A2 وہ ہمارے ساتھ ہے 64 ڈیوائڈ بائی 2 از ایکول ٹو 32۔ سو مسنگ ٹرم ہمارے ساتھ 32 ہوگا۔ A2 از ایکول ٹو 32 ڈیوائڈ بائی 2 از ایکول ٹو 16 جو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ہمارے ساتھ جو نیکسٹ A3 ہے، A4 ہوگا وہ ہے 16 ڈیوائڈ بائی 2 از ایکول ٹو 8 جو یہاں پر موجود ہے۔ A5 وہ ہمارے ساتھ ہوگا 8 ڈیوائڈ بائی 2 از ایکول ٹو 4 جو کہ موجود ہے، اور A6 وہ ہمارے ساتھ ہوگا 4 ڈیوائڈ بائی 2 از ایکول ٹو 2۔ سو مسنگ ٹرم وہ ہمارے ساتھ ہوگا 32 اور 2، یہ مسنگ ٹرم پارٹ 5 کی۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ کویسچن کو سالو کرتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے کویسچن نمبر 8، اور کویسچن نمبر 8 میں یہ کہتے ہیں کہ ڈفرینشیٹ بٹوین این ارتھمیٹک اینڈ جیومیٹرک سیکوینس، اور گیو ایگزامپل کہ آپ کیا کریں ارتھمیٹک اور جیومیٹرک سیکوینس کو آپ کیا کریں ڈفرینشیٹ کریں۔ ساتھ میں ایگزامپل دیا ہے تو یہاں پر میں نے اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے، جس ڈیفینیشن ہے جو ارتھمیٹک سیکوینس ہمارے ساتھ وہ سیکوینس ہوتا ہے such sequence in which each new term is obtained by adding or subtracting a number۔ یہ مطلب ایسا سیکوینس جس میں ہم کسی نئے ٹرم کو اگر حاصل کرنا چاہیں تو پریویس ٹرم کے ساتھ ہم اس کو ایڈ یا سبٹریکٹ کریں گے، جس کو کامن ڈفرینس کہتے ہیں۔ ان دا پریویس ٹرم از کالڈ ارتھمیٹک سیکوینس۔ اور ایگزامپل ہمارے ساتھ ہے کہ مطلب اگر ہم فرسٹ ٹرم ہمارے ساتھ 4 ہے تو 4 کے ساتھ اگر ہم 2 کو ایڈ کریں تو 6 آتا ہے، 6 کے ساتھ اگر 2 کو ایڈ کریں تو 8 آتا ہے، 8 کے ساتھ اگر 2 کو ایڈ کریں تو 10 آتا ہے۔ تو اس میں ہم ایک ٹرم کے ساتھ ایڈیشن یا سبٹریکشن کر کے نیکسٹ ٹرم کو ہم حاصل کریں تو اس کو ہم ارتھمیٹک سیکوینس کہتے ہیں۔ جیومیٹرک سیکوینس ہمارے ساتھ وہ ہوتا ہے جس میں ہم ایک ٹرم کے ساتھ ملٹیپلائی یا ڈیوائڈ کریں کسی فکس نمبر کو، جس کو ہم کامن ریشو کہتے ہیں، تو اس سے ہمارے ساتھ جو نیا ٹرم آئے گا، ٹھیک ہے۔ ایسی سیکوینس کو ہم جیومیٹرک سیکوینس کہتے ہیں۔ such sequence of number in which each term is obtained by multiplying or dividing the preceding، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم کیا کریں ملٹیپلیکیشن ڈویژن کریں نیکسٹ ٹرم کے ساتھ تو جو ٹرم حاصل ہوتا ہے اس کو ہم جیومیٹرک سیکوینس کہتے ہیں، اور اس فکس ٹرم کو ہم کامن ریشو کا نام دیتے ہیں، جیسے کہ 5 ملٹیپلائی 2 از ایکول ٹو 10، 10 ملٹیپلائی 2 از ایکول ٹو 20، 20 ملٹیپلائی 2 از ایکول ٹو 40۔ سو یہ تھا ہمارے ساتھ ارتھمیٹک اور جیومیٹرک سیکوینس۔ نیکسٹ کویسچن کو ہم سالو کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 9 ہمارے ساتھ ہے what is the 7th term of the sequence having an is equal to 3n plus 5۔ یہ ایک جرنل ٹرم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں an is equal to 3n plus 5، اور اس کے لیے آپ 7 ٹرم معلوم کریں تو سالوشن ہمارے ساتھ ہوگا an is equal to 3n plus 5
for seven टर्म, इनकी जगह हम 7 को पुट करेंगे। n7 इज इक्वल टू 3 7 प्लस 5 7 3 21 प्लस 5, और अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो इससे हमारे साथ आता है 26। तो A7 इस सीक्वेंस का जो A7 है या 7 नंबर टर्म वो है हमारे साथ 26। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ है व्हाट इज द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस हैविंग an इज इक्वल टू n into n minus 1। ठीक है, तो आप क्या करें, इसके लिए आप क्या करें, 11 नंबर टर्म को आप मालूम करें। तो सॉल्यूशन हमारे साथ होगा an इज इक्वल टू n into n minus 1 और फॉर 11th टर्म A11 इज इक्वल टू 11 into 11 minus 1। इनकी जगह हम 11 को पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, क्योंकि बदमाश में पहले हमने पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे। तो 11 into 11 minus 1 इज इक्वल टू 10, और फिर हम क्या करेंगे, 10 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमारे साथ आएगा 110। ठीक है, ये है इसका आंसर। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे साथ इस एक्सरसाइज का वो है 11 नंबर, फाइंड द 9, 13 and 12, 20 टर्म ऑफ द सीक्वेंस जनरेटेड बाय a इज इक्वल टू 4n plus 1। आप क्या करें, इसके थ्रू आप 11, 13 और 20 टर्म मालूम करें। तो फॉर 9 टर्म a in is equal to 4n plus 1। so A9 4 multiply 9 plus 1। बड़मास में हमने पढ़ा था कि पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और एडिशन एन में करेंगे। तो 9 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे साथ आता है 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37। तो A9 हमारे साथ होगा 37 फॉर 13 टर्म। तो सेम इसके थ्रू हम 13 टर्म मालूम करेंगे। तो जनरल हमारे साथ जो फार्मूला है वो है 4n plus 1 A13 इज इक्वल टू 4 into 13 plus 1। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे साथ आएगा 52 प्लस 1 और A13 वो हमारे साथ होगा 53। इसके बाद हम लास्ट को मालूम करेंगे जो है फॉर 20 टर्म। तो वो हमारे साथ है an इज इक्वल टू 4n प्लस 1। A20 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 20 प्लस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे साथ आएगा 80 प्लस 1 इज इक्वल टू 820 81। तो हमारे साथ जो टर्म आएंगे A9 वो 37, A13 वो 53 और A20 वो हमारे साथ है 81। उम्मीद है आप लोगों को इस एक्सरसाइज का कुछ समझ आ गई होगी। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमारे साथ है एक्सरसाइज 6.2 उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उस एक्सरसाइज का और उसके अलावा दूसरी एक्सरसाइज का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में
مل جائے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔